پہلا جملہ ہے السلام علیکم، یعنی کہ تم پر سلامتی ہو، ٹھیک ہے. اور کیف الحال یعنی کہ کیف حالک، آپ کیسے ہیں. کیف حالک، آپ کیسے ہیں. اردو میں بولیں گے آپ کیسے ہیں، اور انگلش میں بولیں گے ہیلو ہاؤ آر یو. السلام علیکم جو ہے وہ تو نارمل آپ کو پتہ ہی ہے کہ تم پر سلامتی ہو، ٹھیک ہے. تو دوسرا جملہ ہے، آپ اس کے جواب میں ہمیشہ کہیں گے شکراً. جب بھی کوئی آپ کا جو ہے آپ کی حالت پوچھتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ انا بخیر الحمدللہ، اس کے بعد شکراً یعنی کہ شکریہ آپ کا، تھینک یو، ٹھیک ہے. تیسرا جملہ ہے، اب اس جملے پہ جو ہے نا آپ نے لازمی جو ہے غور کرنا ہے. جب بھی آپ کہیں جاتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے کہنا ہے یلا نروح المول. مول جو ہے کسی مارکیٹ کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو آپ یہاں پر کچھ بھی لگا سکتے ہیں. یلا نروح ملعب بولتے ہیں کسی اسٹیڈیم کو، ٹھیک ہے. یلا نروح فی السوق، یلا نروح المول، ٹھیک ہے. اس کا مطلب بنتا ہے یلا یعنی کہ چلو، اور نروح کا مطلب ہوتا ہے کہ جاتے ہیں، چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جیسے چلتے کا مطلب امشی بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جو ہم نے ٹرانسلیٹ کیا ہے یلا نروح المول، چلو ہم مارکیٹ چلتے ہیں یا جاتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ جسٹ آپ کو سمجھانے کے لیے دی ہوئی ہے، آپ کو حرف بہ حرف اس لیے جو ہے آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اس چیز کی جو ہے آپ کو سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے نا. تو آپ یہ مت سوچا کریں کہ یار اس کا یہاں پر اس نے چلتے کیوں لکھ دیا یا ملتے کیوں لکھ دیا، ٹھیک ہے نا. آپ اس چیز کو مت سوچیں، آپ اس کو دیکھیں، آپ کا فوکس اس پہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. یہ اتنا سب کچھ، یہ 3-4 جو ٹرانسلیشن میں نے کی ہوئی ہیں رومی، اردو اور انگلش، تاکہ آپ کو اس کا جو مطلب ہے وہ سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے. یلا نروح المول یعنی کہ چلو ہم مارکیٹ چلتے ہیں، اور انگلش میں بولیں گے لیٹس گو ٹو دا مال، ٹھیک ہے. اور اب جو ہے چوتھا جملہ ہے ہلا بالسعودی او ہلا بالپاکستانی، ٹھیک ہے نا. یہ اب آپ نے جب کسی سے پوچھنا ہے کہ حالا ساتھ میں لازمی لگانا ہے. حالا کا مطلب ہوتا ہے کہ خوش آمدید، ویلکم، ٹھیک ہے نا. یہ ایک چھوٹا سا لفظ ہے لیکن اس کے میننگز جو ہیں بہت اچھے بنتے ہیں. جب بھی کسی سے آپ نے مطلب کہ تعارف کرانا ہے تو ساتھ میں حالا لازمی لگانا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب بنتا ہے حالا بالسعودی یعنی کہ آپ سعودی ہیں یا پاکستانی ہیں، ٹھیک ہے. اور انگلش میں بولیں گے کہ آر یو اے سعودی اور پاکستانی، ٹھیک ہے. ویسے عربک میں جو ہے پاکستانی بولتے ہیں کیونکہ وہاں اس میں جو ہے پے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، بے ہے. اور اب ہم پانچواں جملہ بنائیں گے. یہ جملہ جو ہے یہاں پر آپ نے لازمی دھیان کرنا ہے. یہ جو ہے نا بترک لکم لیش انا مستعجل. بترک لکم یعنی کہ میں آپ کو چھوڑ رہا ہوں. ترک کا مطلب ہوتا ہے کہ چھوڑنا، لیو کرنا، ٹھیک ہے نا. بترک لکم یعنی کہ میں آپ کو چھوڑ رہا ہوں. لیش یعنی کہ کیوں چھوڑ رہا ہوں. انا مستعجل کا مطلب ہوتا ہے کہ میں جلدی میں ہوں، ٹھیک ہے نا، میں جلدی میں ہوں. لیش انا مستعجل یعنی کہ میں اس لیے آپ کو چھوڑ رہا ہوں کیونکہ میں جلدی میں ہوں، ٹھیک ہے. اور انگلش میں بولیں گے آئی ایم لیونگ یو، آئی ایم ان اے ہری یعنی کہ میں ذرا جلدی میں ہوں اس لیے میں آپ کو چھوڑ رہا ہوں، ٹھیک ہے. سمجھ میں آ گئی بات. اب چھٹا جملہ جو ہے بتسم الشمس، بتسم الشمس. جو چھٹا جملہ ہے وہ ہے بتسم الشمس یعنی کہ سورج جو ہے وہ مسکرا رہا ہے. بتسم جو ہے وہ ہنسنے کو، مسکرانے کو بولتے ہیں، اور شمس جو ہے ہمیشہ سورج کو بولتے ہیں یعنی کہ سن. ویسے آپ یہاں پر یہ بھی لکھ سکتے ہیں بتسم البلال، بتسم العثمان یعنی کہ عثمان جو ہے کھڑا مسکرا رہا ہے، عثمان مسکرا رہا ہے. تو یہاں پر جو ہے شمس لکھا ہوا ہے جہاں سورج کو جو ہے نا شمس کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور انگلش میں بولیں گے دی سن از اسمائلنگ. یہاں پر اگر آپ نے بلال لکھا ہوتا تو آپ کہتے کہ بتسم البلال یعنی کہ بلال جو ہے مسکرا رہا ہے، ٹھیک ہے. اب ساتواں جملہ جو ہے مکتوب علی جبینک. مکتوب کا مطلب جو ہے لکھا ہوا ہونا، ٹھیک ہے نا. علی جبینک بولتے ہیں پیشانی کو، ٹھیک ہے نا، پیشانی کو بولتے ہیں جبینک. یعنی کہ مثال کے طور پر جب بھی کوئی شخص عرب میں آتا ہے نا، آ کے کوئی جھوٹ بولتا ہے
تو اکثر وہاں پر کہتے ہیں او لانت کذاب، یعنی کہ تم جھوٹے ہو، اور مکتوب علی جبینک، یعنی کہ یہ تمہارے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے کہ تم جھوٹے ہو. ٹھیک ہے، یہ آدھا لفظ جو ہے یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے لکھا ہوا ہے. یعنی کہ پہلا لفظ یہ ہے کہ انت کذاب، یعنی کہ تم جھوٹے ہو، اور وہ جب آگے والا بندہ کہے گا لیش، تو آپ کہیں گے مکتوب علی جبینک، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یار تم جھوٹے ہو اور تمہاری پیشانی پہ لکھا ہوا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. ٹھیک ہے نا، مکتوب علی جبینک یعنی کہ آپ کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے. اور انگلش میں بولیں گے اٹس ریٹن آن یور فور ہیڈ، یعنی کہ تمہاری پیشانی پہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی ہے. اب 8واں جو جملہ ہے وہ ہے انتی نجمہ. انتی نجمہ، انتی جو ہے ہمیشہ فیمیل کے لیے لگایا جاتا ہے. اگر آپ نے کسی میل کو کہنا ہے تو اس کے لیے آپ لکھیں گے انتا. ٹھیک ہے نا. نجمہ جو ہے تارہ کو بولتے ہیں، یعنی کہ سٹارز. انتی نجمہ یعنی کہ تم ستارہ ہو. جب بھی آپ نے کسی کو بولنا ہے تو انتا یا انتی کر کے بلانا ہے. اگر فیمیل ہے تو انتی بولیں گے، ٹھیک ہے. اگر میل ہے تو انتا بولیں گے، یعنی کہ انتی نجمہ تم تارہ ہو. ٹھیک ہے. ابھی چلتے ہیں ہم نیکسٹ جملے کی طرف. اچھا، یہ جو جملہ ہے یہ اکثر جو ہے وہ شخص استعمال کرتا ہے جو کہ مطلب کہ جس نے کل چھٹی کرنی ہے. تو آپ بولیں گے بکرا مانی جائی علی الدوام. بکرا یعنی کہ کل، مانی جائی یعنی کہ میں نہیں آ رہا، جائی جائی مطلب ایجی ایجیک، یہ سب اسی میں سے نکلا ہے لفظ جائی. مانی جائی یعنی کہ میں نہیں آ رہا، علی الدوام. دوام جو ہے ڈیوٹی کو بولتے ہیں، نوکری کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے نا. بکرا مانی جائی علی الدوام یعنی کہ میں کل کام پر نہیں جاؤں گا، یا میں کل کام پر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے نا. جائی مطلب نہیں آ رہا، یا جاؤں گا یہ بھی لکھ سکتے ہیں. اور انگلش میں بولیں گے آئی ول ناٹ گو ٹو ورک ٹمارو.